السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج ہم بات کریں گے کہ صوفیزم کیا ہے اور صوفیزم اور سائنس آپس میں کیسے انٹر لنک ہیں، اور ان کا تھوڑا سا کمپیریزن دینے کی کوشش کریں کہ سائنس نے کس کس فیلڈ میں ڈیولپمنٹ کی ہے اور صوفیزم کا مین کور ایریا کیا ہے۔ تو اس کا آغاز ہم علامہ اقبال کے شعر سے کرتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس میں بھی علامہ اقبال نے اب جو مین تھیم پیش کیا وہ خود ہی ہے، اور قرآن پاک میں جو اس کا ذکر ہوا ہے وہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ہوا ہے، مطلب پیوریفیکیشن آف دا سول۔ اور اس میں قرآن پاک میں جس صورت میں اس کا ذکر ہوا ہے وہ صورت نمبر 2 اور آیت نمبر 151 ہے۔ یہ بیان القرآن ایک ایپ ہے، اس میں بڑی زبردست قسم کی اس کی تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک پیج رکھا ہے انٹروڈکشن میں، اس میں نے بڑی اچھے طریقے سے اس کو میں نے لکھا ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے جو شریعت کے لاز ہیں، ٹھیک ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے تلاوت آیات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اس کا پیچھے مفہوم آپ کی فقہ ہے، آپ کی شریعت کے لاز ہیں، قوانین ہیں، اور بالکل اس سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس میں کی تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر ہوا ہے، مطلب اس کے جو فلاسفی اور جو سائنس نکلتی ہے، تمام برانچز نکلتی ہیں، وہ بھی یہیں سے نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس میں صوفیزم کا سینٹرل رول ہے۔ صوفیزم مطلب تزکیہ نفس کا سینٹرل رول ہے، مطلب اگر آپ نے اپنی عبادات بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یا آپ نے فلاسفی کی طرف جانا ہے یا کوئی اور سائنٹیفک کنکلوژن نہیں کرنا ہے، لیکن آپ سینٹر میں کیا ہے، آپ کا تزکیہ نفس ہے، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس ہوگا، خود ہی پہ آپ نے کام کیا ہوگا، تو یہ تمام ایکشن جو ہیں، یہ تمام ان کو اس کا آپ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ ملے گا، ایک اچھا عمل ملے گا۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ عبادات کرتے ہیں، اور عبادت میں جیسے نماز لیتے ہیں، آپ نے نماز کے لیے تمام جو فارمیلٹیز ہیں وہ آپ نے پوری کی، آپ خانہ کعبہ کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا ہے، آپ نے غسل کیا ہوا ہے، مطلب طہارت، تمام آپ نے فارمیلٹیز پوری کی ہیں، لیکن آپ کی ڈائریکشن اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو، اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں تو آپ کو اوبیسلی آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچیں گے، اور آپ کو اس کا امپیکٹ، وہ جو پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے وہ تو آپ کو نہیں ملے گا، وہ جو آپ کو رزلٹ ملنا چاہیے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ آپ کے تمام اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی نیت کا ذکر ہوا ہے کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ نے تزکیہ نفس کیا ہوا ہے اور پیوریفیکیشن آف دا سول کی ہوئی ہے، تو یو ول گیٹ دا ڈیزائر رزلٹ۔ اس میں بڑی خوبصورت مطلب یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے، تزکیہ نفس ہے، صوفیزم ہے، مطلب اگر آپ نے وہ ٹھیک ہے، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، مطلب آپ مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے کیسے ہیں، اس کو فیل کیسے کرتے ہیں، اور اس کی جو تمام خوبیاں ہیں اس پہ کیسے ایمان لاتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ کو ان تمام عبادات کا آپ کو مزہ آئے گا، وہ فیلنگ محسوس ہوگی۔ اور اکثر یہ ایک گلہ بھی رہتا ہے کہ یار ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی عبادات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں وہ روحانی سکون نہیں مل رہا۔ وہ کیوں نہیں مل رہا؟ کہ آپ نے اس پہ کام نہیں کیا، آپ نے صوفیزم پہ کام نہیں کیا، آپ کی انٹرنل جو دنیا ہے اس پہ آپ نے کام نہیں کیا۔ اچھا، دوسری طرف ہم مطلب سائنس کو دیکھتے ہیں۔ اب سائنس میں مطلب بے شمار ترقی ہوئی ہے، تو ابھی اس حوالے سے جو صوفیزم کے حوالے سے جو سائنس نے جو ڈیولپمنٹ کی ہے، اس میں جو یہ 3 ایکسپیریمنٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، مطلب جس میں یہ آپ کے ہیزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل ہے، ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے، اور آئنسٹائن لا آف ریلیٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام لاز کا میں کو کنکلوژن بتاتا ہوں، ویسے تو ان کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو کسی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ یہ لاز کیسے
مطلب اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں صوفیزم کو، لیکن ان تمام کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ایک ڈوئل نیچر شو کرتے ہیں۔ مطلب ڈوئل نیچر یہ کہ جو چیز آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے وہ بیک اینڈ پہ کچھ اور ہے، مطلب سامنے سے جو اس کا میننگ ہے وہ بیک اینڈ پہ اس کا کچھ اور مطلب ہے۔ وہ جو بیک اینڈ میں جو مطلب ہوتا ہے نا، جو خفیہ ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو ہمیں تمام 5 سینسز سے نظر نہیں آ رہا، وہ صوفیزم اس کو ڈیل کرتا ہے۔ مطلب جو اسلامک ہم سائنس کی بات کریں، جو اسلامک سائنس وہ جو اندر کی دنیا ہے اس کی وہ بات کرتی ہے، اسلام تو سارے نفس کی بات کرتا ہے اور اس دنیا کی بات کرتا ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ نے پراپر ورک کیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اس ڈوئل نیچر کا کنسیپٹ زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، ابھی جو میں آپ کو ایک کنسیپٹ بتا رہا ہوں صوفیزم کا، وہ بہت زبردست کنسیپٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ لو پلس لو ایکول ٹو 2 ہونا چاہیے سائنس کے مطابق۔ بالکل ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ 1 + 1 = 2 ہوتا ہے، 2 + 2 = 4 ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ لو پلس لو بھی 2 لو ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سائنس کے فارمولاز ہیں ان میں تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے سائنس کا، لیکن اس میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن صوفیزم میں لو پلس لو ایکول ٹو 2 نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے صوفیزم پہ کام نہیں کیا، خودی پہ کام نہیں کیا، تزکیہ نفس نہیں کیا، تو آپ 2 حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تب حاصل کر سکتے ہیں جب آپ نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، پیوریفیکیشن کی ہوئی ہے، تب آپ یہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں مطلب اگر ہم پرسنل لیول پہ دیکھیں کہ اگر 2 شخص کا آپس میں اگر لو افیئر میں ہیں، تو وہ رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں کی پیوریفیکیشن آف ساؤل ہے اور ایک کی ہے اور دوسرے کی نہیں ہے، تو جس کی ہے تو وہ پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یا تو وہ اس سفر کو چھوڑ دے گا یا اس سفر کو جوائن کر لے گا۔ میری پرسنل جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لو کی فیلنگ ہے یہ پرٹیکولرلی پرٹین ٹو اللہ تعالیٰ۔ مطلب اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے اور اس ذات تک پہنچنا ہے اور اپنے اس مطلب سفر میں پہنچنا ہے، تو اس میں جتنی پیوریفیکیشن آپ کی زیادہ اچھی ہوگی، آپ نے اس پہ زیادہ کام کیا ہوگا، اور تو آپ ایزیلی اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس تمام کائنات میں جو قدرت کے مظاہر ہیں آپ ان کو فیل کر سکتے ہیں، اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ جو تعلق مضبوط بنانا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ جو کلپ ہے اس میں بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہماری پیوریفیکیشن جتنی زیادہ اچھی ہوگی تو ہم اس لو پلس لو والے فارمولے کو ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ سائنس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے اور سائنس اس کو پروو بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے اس کے لیے ٹول ہی نہیں بنائے۔ اس کے پاس ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک تھیوری نہیں ہے، میتھڈولوجی نہیں ہے، وہ اس چیز کو پروو نہیں کر سکتی، وہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں سائنس آگے اسی چیز کی طرف آئے گی اور وہ کوشش بھی کر رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس ڈومین میں نہیں پہنچ سکی۔ لیکن صوفیزم کی جو سائنس ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے پیوریفیکیشن آف دا سول کیا ہے تو دین یو ول گیٹ دا ڈیزائر رزلٹ ایزیلی۔ اچھا، ابھی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ دریا، سمندر، یہ پہاڑ اور باقی بھی نیچر کی چیزیں اس سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ سائنس اس کا جواب نہیں دے سکتی، کیونکہ اس نے اس کے لیے کوئی قوانین نہیں بنائے کہ ہمارا تعلق اس سے کیسے جڑ سکتا ہے، لیکن صوفیزم میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور جیسے وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناتے ہیں، پیوریفیکیشن کرتے ہیں، اور یا دل کے جو پردے ہیں وہ ہٹنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کے اوپر قدرت کے یہ تمام قوانین ہیں، ان کا آپ ان کو ایزیلی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو فیل کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔ اس کا میں نے کمپیریزن بھی یہاں پہ بتایا ہے اینڈ میں۔ آپ اس کو آپ دنیا میں اپنے کو اکیلا محسوس نہیں کر سکتے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ یہ آپ کے لیے ہے۔ علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے اس کا مطلب مفہوم جو یہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا
یہ چیزیں آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں، یہ جتنے بھی قدرت کی قوانین ہیں ان کو آپ ایکسپلور کریں، یہ آپ کے لیے ہیں۔ تو اگر ہمارا جو سینٹر ہے، سینٹر آف تھاٹس ہے، اگر وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو یہ تمام آپ کا تعلق ان تمام چیزوں سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا، پہاڑوں سے، سمندروں سے، نیچر سے آپ کا تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا۔ جب مضبوط ہو جائے گا آپ تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ تو جتنے بھی ہمارے پرابلم ہیں، یہ جو لائف کے پرابلم ہیں، یہ ہمارے لیے سطحی ہیں اور سطحی ہو جائیں گے جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے چیزوں کو، اس اینگل سے آپ دنیا کو پرسیو کریں گے، اور ایک تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کا اس دنیا میں جو پرابلم ہے تو یہ آسان ہوں گے، کیونکہ آپ ایک اس اینگل سے آپ اس دنیا کو آپ نے پرسیو کرنا ہے کہ آپ کی تمام سوچ کا جو مرکز ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ ذات کا مطلب کہ وہ آپ نے وہ خوبیاں آپ نے تلاش کرنی ہے، وہ آپ نے مطلب جیسے سائنٹسٹ اب کیا کر رہے ہیں، اسپیس ڈسکوری ہو رہی ہے اور میریکلس اور باقی میریکلز ہو رہے ہیں، اور میریکل انسان کی ذات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کی ذات اس لیے ہوتی ہے جب آپ پیوریفیکیشن کے عمل کی طرف جائیں گے تو آپ کو بھی خود بخود یہ میریکلس ہوتے ہوئے ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا کنکلوژن میں یہ ہے کہ اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہماری سوچ ٹھیک ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے، ہمارا جو سوچنے کا جو پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ پیور ہے، تو جیسے میں نے شروع میں پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ پرابلم ہم ان کو ایزیلی سالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو دیکھنے کا انداز ہے اس دنیا کو اور قدرت کے قوانین کو، قدرت کی چیزوں کو، تو ہمارا مطلب ایک جو کنسیپٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ بڑا پیوریفائی ہو جائے گا۔ تو اس کنسیپٹ سے جب ہم تمام اپنی عبادات کریں گے تو ہمیں ان میں ایک مزہ آئے گا، ایک چاشنی ملے گی، ایک لطف آئے گا، تو ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ تو بیسیکلی اس ساری پریکٹس کا مطلب یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی نیت ٹھیک کر سکتے ہیں، پیوریفائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشنودی ملے، ہم ایک اچھے انسان بن سکیں، اور ہمیں جو جتنے بھی پرابلم ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اچھا، یہ جو صوفیزم کا جو کنسیپٹ ہے، یہ اٹس آل اباؤٹ فیلنگ، اس کو ہم میئر تو خیر نہیں کر سکتے، اور اس فیلنگ کو تھرو ورڈز سمجھانا بہت مشکل ہے۔ تو میں آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ کہ میں آپ کو یہ سمجھا سکوں، ہوپفلی آپ بھی انشاءاللہ ایسا آپ اس کو سمجھ پائیں گے، کیونکہ مجھے بھی ایک کافی وقت لگا ہے اس کو سمجھنے میں، کافی عرصے سے میں اس کو گریب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو ابھی مطلب اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی ایسا اس کنسیپٹ کو سمجھ جائیں گے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم ایک لائیو سیشن بھی کر لیں گے، کہ وہاں پہ آپ کے جو بھی کویشچن ہیں اس حوالے سے ہم اس کو وہاں پہ ڈسکس کر سکیں، کیونکہ جب ہم فیس ٹو فیس یا تھرو لائیو سیشن ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے تو اس کو سمجھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ بیسیکلی یہ ایک فیلنگ کی ٹرانسفارمیشن ہے کہ فیلنگ کیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہوپفلی کہ آپ اس کنسیپٹ کو آپ ایزیلی گیٹ کر لیں گے۔ تھینک یو۔